میلاد امام علی علیہ السلام کی مناسبت سے مؤسسہ شہید عارف حسین الحسینی میں آج کا یہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آج 13 رجب المرجب کی شب میلاد مسعود ولادت باسعادت یعقوب الدین امام المتقین حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ آج کی اس شب کی مناسبت سے، میلاد کی مناسبت سے، امام علی کی ولادت کی مناسبت سے تمام عالم اسلام، تمام پیروان ولایت، عاشقان شہادت اور بالخصوص منجی عالم بشریت یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے برادر عزیز سید احتشام۔ بہت ہی خوبصورت کلام ہے کہ جس میں مولا متقیان فرماتے ہیں خالط الناس مخالطۃ، لوگوں کے درمیان اس طرح رہو کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ تمہاری جدائی پہ گریہ کریں، اور اگر تم جب زندہ رہو تو تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، خواہش مند ہوں۔ اسی کلام میں نورانی کے ساتھ میں ملتمس ہوں برادر سید فصیح حیدر سے کہ وہ آئیں اور کلام امام علی علیہ السلام کی شان میں پیش کرے۔ برادر سید فصیح بر محمد وعلی محمد۔ تو علی کی کرتا ہے ہم سری، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، تجھ میں علی کی ولا نہیں، تجھ میں علی کی ولا نہیں، تیری بندگی بھی فضول ہے، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، میں عدو کو کیوں نہ عدو کہوں، میری زندگی کا اصول ہے، میں مروں تو لب پہ ہو یا علی، میں مروں تو لب پہ ہو یا علی، مجھے ایسا مرنا قبول ہے، تو علی کی کرتا ہے ہم سری۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور عمدہ کلام بہت ہی خوبصورت آواز میں پیش کر رہے تھے برادر سید فصیح۔ بغیر کسی تاخیر کے ہم اس پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیں گے۔ میں ملتمس ہوں برادر عزیز سید نعمان سے کہ وہ آئیں اور فضائل اہل بیت اور بالخصوص آج کی شب کے حوالے سے فضائل امیر المومنین بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ سب سے پہلے میں تمام مومنین پاکستان و ایران اور جتنے بھی ولایت علی کے ماننے والے ہیں ان سب مومنین و مومنات کو 13 رجب کی مناسبت سے میں ولایت علی یعنی علی بن ابی طالب کی ظہور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو عمر ابن عبدود نے کہا کہ اے رسول آپ کی طرف کوئی مرد نہیں ہے جو آپ ان کو بھیج رہے ہیں؟ تو رسول نے کہا کوئی ہے اس کتے کا زبان بند کرے۔ علی علیہ السلام نے پھر سے ہاتھ اٹھا دیا، حالانکہ رسول کو چاہیے تھا کہ انہیں پہلی بار میں بھیج دیتے، لیکن مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا جو شریف بیٹھے تھے وہ کہہ دیتے کہ ہمیں موقع نہیں دیا گیا، پہلی بار ہی جو ہے ہمیں علی کو بھیج دیا۔ تیسری بار صدا دی، ہے کوئی جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ تو پھر سے امام علی علیہ السلام اٹھے اور امام علی علیہ السلام کو اجازت ملی، حالانکہ بڑے بڑوں نے سر نیچے کر دیے اور کہنے لگے ہماری کیا اوقات جو مرحب سے لڑے۔ دستار دی اور اپنے نالین دی، اس کے بعد ذوالفقار ہاتھ میں تمائی۔ جب امامی کی باری آئی تو رسول نے خیمے سے باہر بلا کر امام علی علیہ السلام کے سر پر رکھ دی۔ امام علی نے فرمایا
یا رسول یہ کیا حکمت ہے، آپ نے ابا مجھے ہیمے کے اندر پہنائی، نالین مجھے ہیمے کے اندر دی، ذوالفقار مجھے ہیمے کے اندر دی، یہ کیا وجہ تھی جو مجھے امامہ ان سب کے سامنے پہنایا؟ تو رسول نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نہ اس ابا پہ تجھ سے کوئی لوگ لڑیں گے، جو شریف برادران میں نام نہیں لوں گا، نہ میرے نالینوں پر آپ کے ساتھ لڑیں گے، حالانکہ وہ ایک ہی چیز پر لڑیں گے، وہ ہے میرا امامہ۔ اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جوشیلے انداز میں ہمارے آج کے مقرر جناب قبلہ نعمان سید نعمان صاحب فضائل علی ابن ابی طالب بیان فرما رہے تھے۔ گر تھا اللہ کا موجود مکی کوئی نہ تھا، کوئی آئے گا یہاں یہ بھی یقی کوئی نہ تھا، درج و دیوار میں آیا تو علی حق عرفان جو پایا تو علی برادر نوید کہ وہ آئیں اور فضائل و ذکر امام علی علیہ السلام بیان کریں۔ برادر جیسے وہ نکلے کنکریاں اٹھا کر، کوئی ڈنڈے اٹھا کر، کوئی کیسے نکلا، جیسے یہ امام علی علیہ السلام نے سب کو ایسے رگڑا، کسی کے ناک نہ رہی، کسی کا ہاتھ نہ رہا، سب کوئی بھی صحیح سلامت نہیں بچا۔ اب وہی وقت آیا، وہی قریش جو ابو طالب کو کہتے تھے بچوں میں ہیں، وہی ہے ابو طالب کے پاس۔ وہ جب حضرت ابو طالب کے پاس آئے، کہا کہ آپ کے علی نے ہمارے بچوں کو مارا ہے۔ ابو طالب علیہ السلام نے کہا یہ ایک علی تمہارے اتنوں کو کیسے مار سکتا ہے؟ کہا یہ علی ہے، تمہارا علی ہے، اس نے ہمارے بچوں کو مارا ہے۔ اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا بچوں کی بات ہے، میں کیا کروں اس میں؟ یہ ہے امام علی علیہ السلام جن کے فضائل بیان کرنا چاہے دنیا کے قلم خطا ہو جائیں، لیکن ان کی فضیلت بیان نہیں کی جا سکتی۔ رسول خدا اسی علی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، اے علی اگر میں تمہارے بارے میں فضائل بیان کروں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ دنیا کے لوگ تمہیں وہی نسبت نہ دیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیتے تھے، یعنی دنیا کے لوگ تمہیں خدا نہ ماننا شروع کر دیں۔ کیسے تھے حضرت علی علیہ السلام کے فضائل؟ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی عبادت آپ کرتے ہو اس کا پتہ نہیں ہے کہ قبول ہوتی ہے یا نہیں، انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کبھی قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ مثلا جیسے نماز کا پتہ نہیں کہ قبول ہو رہی ہے یا نہیں، کوئی بھی عبادت یعنی پتہ نہیں چلتا کہ قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ لیکن ایسی عبادت میں آپ کو بتاتا ہوں، الفاظ میرے ہیں لیکن فرمان جو ہے اس کا مطلب مقصد امام علی کا ہے۔ ایسی عبادت میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ قبول ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب آپ آل محمد پر درود پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ کی یہ عبادت قبول ہوتی ہے۔ ولایت کی علی سے آج جو انکار کرتا ہے، ولایت کی علی سے آج جو انکار کرتا ہے، وہ اپنے بد نسب ہونے کا خود اقرار کرتا ہے۔ آخر میں ایک دفعہ پھر تمام بزرگان، خطباء، شعراء اور جو آج کی اس محفل میں شریک ہوئے، سننے والے، دیکھنے والے اور شرکائے محفل کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے آ کے آج کے اس پروگرام کو زینت بخشی، اور بالخصوص مؤسسہ شہید عارف حسین الحسینی کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں کہ اس طرح کا ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام آج کا ارینج کیا۔ آخر میں برادر محمد رفیق انجم صاحب کو بھی آج کی اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان سے ملتمس ہوں کہ یہاں آئیں اور دعا امام زمان سے اس محفل کا اختتام کریں۔ برادر محمد رفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علیہ الحجۃ الحسن، صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه وعدك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل